آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جو فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمیں صبر کا ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے نا چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ خاص کر یہ کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نفلی روزے نہیں رکھتے، سارا سال نفلی روزوں سے دور رہتے ہیں، رجب یا شعبان میں بھی نفلی روزے نہیں رکھتے۔ اب جب وہ شروع میں 2 4 10 روزے رکھتے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ عجیب سی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، ذرا سا خلاف مزاج بات ہو جاتی ہے تو فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے آپ کو عموماً نظر آئیں گے روڈوں پہ، گاڑیوں میں، اور عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ روزے میں صبر کرنا ہے، مسکرانا ہے، غصہ نہیں کرنا، کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور صبر کا یہ مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 10 روزوں کا اور بھی ثواب مل جائے، اپنا تو ایک ہی روزہ رکھا، وہ بھی پتہ نہیں کس کیفیت میں گزارا، اور لوگوں کا بھی ثواب مل جائے، ٹھیک ہے 10 لوگوں کو روزہ افطاری کرا دیں، 10 گھروں میں روزہ افطاری بھیج دیں۔ ایک تو مغفرت کی بشارت، دوسرا جس کو افطار کرایا اس کے روزے کا ثواب بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص نہیں افورڈ کر سکتا لوگوں کو افطاری کروائے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس کو عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، جو ایک کھجور سے افطار کرائے، جو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرائے، یہ ثواب تو اس کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو ثواب ملے گا جو ایک گھونٹ سے پانی سے دودھ سے ایک کھجور سے کروا دے، اور جو زیادہ کھلائے اس کو کیا ملے گا؟ لوگ افطار میں طرح طرح کے فروٹ کھانے نہ جانے کافی کچھ ہوتا ہے، تو جو کسی کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا اور کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے ابتدائی 10 دن رحمت ہے، درمیانی 10 دن مغفرت ہے، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ یہ رحمتوں بھرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کیجیے، 4 باتوں پہ خصوصی توجہ دیں، اس کی کثرت کریں۔ ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ 2 باتیں جن سے تم اللہ کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی، کثرت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس کے بغیر تو ہمارا چارہ ہی نہیں، ہم نے جنت طلب کرنی ہے، بار بار جنت طلب کرنی ہے، جہنم سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنی ہے۔ تو جو حدیث پاک ہم نے یہ سنی، اس میں ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس مہینے میں کلمہ شریف کا زیادہ کریں، بار بار استغفار پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے کا سوال کریں، جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کریں۔ اس مہینے کے 4 نام ہیں، ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ معاصات اور ماہ وسعت رزق۔ اس میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، گویا کہ وہ کعبہ کنواں ہے اور یہ رمضان یہ دریا ہے۔
وہ کعبہ دریا ہے تو یہ رمضان بارش ہے جو خود آ کے برستی ہے، ہر جگہ برستی ہے۔ ہر مہینے میں خاص تاریخوں میں عبادت ہوتی ہے، خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقر عید کی چند مخصوص تاریخیں ہیں، حج ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اس میں افضل ہے، مگر ماہ رمضان میں ہر دن، ہر وقت، ہر لمحے عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، سحری عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، ذکر و اذکار کرنا عبادت تو ہے ہی، روزہ دار کا سونا بھی عبادت، روزہ دار کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، وہ سویا رہے گا، اس کا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ ہر آن اس مہینے میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے بھٹی گندے لوہے کو صاف کر دیتی ہے اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا دیتی ہے، سونے کو زیور بنا کر استعمال کے قابل بنا دیتی ہے۔ تو ایسے ہی ماہ رمضان یہ گناہگاروں کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے، گناہوں کے میل کو دھو دیتا ہے، یہ ایسا پاکیزہ کر دیتا ہے کہ دل بندے کا اجلا اجلا صاف صاف ہو جاتا ہے، اور پھر درجے بڑھاتا ہے، صفائی کر کے دلوں کی زنگ دور کر کے گناہوں کی گندگیاں صاف کر کے پھر جنت کے درجات طے کرتا ہے۔ اور رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے قبر کے سوالات نہیں، اتنی بڑی سعادت ہے، قبر کے امتحان کی مطلب پاس ہو جائے، ایسے ہی بغیر امتحان کے پاس ہو جائے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس مہینے میں شب قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ شب قدر کی کیسی فضیلت ہے کہ قرآن نازل ہوا اس میں۔ تو اس مہینے میں شب قدر کی تلاش بھی کرنی چاہیے، ویسے تو 27 کو چانس ہوتا ہے، لیکن تاک راتوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے، بلکہ رمضان کی ہر رات کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ رمضان میں مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرے روزانہ ہوتے ہیں، رات کو بھی اور دن کو بھی عصر کے بعد۔ تو ان مدنی مذاکروں میں علم دین سیکھیں گے تو یہ وقت ہمارا عبادت میں گزرے گا، راتیں عبادت میں گزرے گی، اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوتی رہے گی۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی، گناہوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس ہمارا کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اپنے جو ساتھی ہمزاد شیطان ہیں اس ہمزاد شیطان کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ مسجدوں میں قطار کیسے ہو جاتی ہے؟ فجر میں آپ نے دیکھی، جمعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جیسے جمعے میں تعداد ہوتی ہے، یہ رمضان کی بات ہے۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا، یعنی سحری اور افطاری میں جو کھائیں گے اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کرے گا۔ رمضان کہے گا مولا میں نے دن بھر کھانے پینے سے اسے روکے رکھا، قرآن کہے گا یا اللہ اسے رات میں نے تراویح تلاوت اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکا، اللہ پاک ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، بندے کی بخشش فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے، ہر سائل کو عطا فرماتے ہیں۔ رب کی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں، گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ سراہتاً نام ہے نہ اس کے ایسے فضائل۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، لیکن ہم یہ دونوں اوقات کھانے کی مشغولیت میں، دیگر مصروفیات میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں بھئی یہ تو دعا کی قبولیت کا وقت تھا، ہم نے اس میں دعا کرنی تھی۔ افطاری میں ساری توجہ اس کھانے پینے کی طرف جو سامنے پڑا ہوتا ہے ادھر ہوتی ہے، یا باتوں میں بھول جاتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ عصر کے بعد وہ اپنا ایک شیڈول بنا لیں، اگر کوئی اور ایسی مجبوری نہیں ہے تو مناجات میں، ذکر و اذکار میں، مدنی مذاکرہ سنتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے، گناہوں کی بخشش چاہتے ہوئے، اس ٹائم ویسے بھی نکات ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بندے کو اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ میری یہ حالت ہے کہ میں ایک دن کھانا نہیں کھایا، حالانکہ تھوڑی دیر میں مجھے کھانا مل جائے گا، کھانا سامنے پڑا ہے،
مل جانا ہے، لیکن پھر بھی میری ساری طاقت، میرا سارا نشہ، اس ٹائم کمزوری ایسی ہوتی ہے، ایسی نقاہت ہوتی ہے، اور اگر بروز قیامت مجھے کوئی وہاں بھوک کی سزا مل گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں جہنم کی سزائیں کیسے برداشت کروں گا کہ اس وقت آخری وقت مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اور ایسی کمزوری کی کیفیت، اس وقت ہمیں گڑ گڑا کے آبوزاری کرنی چاہیے، مناجات کرنی چاہیے، سحری کے وقت سحری کھا کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ سحری کھانے کے بعد بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، دعا، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر میں عبادت۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت سجائی جاتی ہے۔ اتنی امپورٹنس ہے اس مہینے کی اللہ کے ہاں کہ سارا سال، پچھلا رمضان ختم ہوا، جنت کی سجاوٹ شروع ہو گئی، اور کل شام تک لگاتار جنت سجتی رہی۔ سجانے والے کون؟ فرشتے، اور سجوا کون ہے؟ اللہ پاک سجوا ہے، اس لیے رمضان کے استقبال کے لیے۔ تو کتنی اہمیت ہے اس مہینے کی، ہمیں بھی اسی حساب سے اس کو امپورٹنس دینی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے لگتا تو حضور کا رنگ بدل جاتا، رنگ متغیر ہو جاتا۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسی کیفیت کیوں، تو ارشاد فرمایا کہ کہیں رمضان کی ناقدری نہ ہو جائے۔ اب حضور سے گناہ کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا، ہم تو گناہ گار ہیں، اس سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حضور کا رنگ متغیر ہو جاتا، بے چینی ہو جاتی کہ میں اس مہینے کی قدر کیسے کروں گا، میں اس مہینے میں کوئی عبادت میں کوتاہی ہوگی تو کیا بنے گا۔ تو ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ ایسا مہینہ آ گیا کہ بس ہمیں ہوش بھول جائیں کہ ہو کیا گیا ہے، کہ ساری فضائیں بدل گئی ہیں، اب میں کروں کیا، میں عبادت کیسے کروں، کوئی لمحہ میرا ضائع نہ گزرے، کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سونے کا ٹائم بھی کم کر دیتے تھے، ہم رمضان میں سونے کا ٹائم بڑھا دیتے ہیں، سوتے رہتے ہیں چلو روزہ صحیح طرح گزر جائے، روزہ لگے نہ، حالانکہ چاہیے تو یہ روزہ لگے، ہماری کوشش یہی ہوتی پورا رمضان روزہ لگے نہ، محسوس ہی نہ ہو، کوئی مزید میں روزہ لگے، بھوک محسوس ہو۔ آج کل 14 گھنٹے 16 گھنٹے ڈائٹنگ کرنے کا جب ڈاکٹر کہتے ہیں ویٹ کم کرنے کے لیے، کولیسٹرول کم کرنے کے لیے، فلاں بیماری ختم کرنے کے لیے آپ نے 14 گھنٹے 16 گھنٹے نہیں کھانا، اس پہ تو عمل کرتے ہیں، لیکن روزہ یہ تو آٹومیٹیکلی اتنی عبادت ہے کہ 12 14 16 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، تو یہ آٹومیٹیکلی بہترین قسم کی ڈائٹنگ ہے، بہترین قسم کی شوگر کا علاج ہے، بہترین قسم کی کولیسٹرول کم کرنے کا، وزن کم کرنے کا، کتنی بیماریاں ختم کرنے کا، معدے کے مسائل حل کرنے کا، پیٹ کی کئی بیماریاں ختم کرنے کا، کیونکہ روزے سے صحت ملتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں نا کہ کمزور ہو جائیں گے، بچوں کو نہیں رکھوائیں گے، حالانکہ 7 سال کا بچہ بھی ہو جائے اسے تاکید کرے روزہ رکھنے کی، اسے پریکٹس کروائیں، روزہ رکھنے کا کہیں، ہم منع کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو، نہیں روزہ رکھنا کمزور ہو جاتے، ایک نفسیاتی ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ بڑے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، بچے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ سومو تسکو، جب ہمارے آقا نے فرما دیا سومو تسکو، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے، تو پھر کمزوری والی بات کہاں سے رہی؟ تو اس سے صحت ملتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو روزے نہیں رکھتی، اللہ پاک سب کو توفیق دے، اور ہمیں بھی اوروں کو بتانا چاہیے، جو لوگ نہیں رکھتے انہیں ترغیب دلانی چاہیے، پیار محبت سے انہیں سمجھانا چاہیے، نہ رکھنے کی وجہیں بتانی چاہیے، روزے رکھنے کے فائدے بتانے چاہیے۔ چند گنتی کے دن ہیں، بڑی تیزی سے گزر جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے، خوش ہو جا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔
اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ سارا سال ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، سارا سال ہم توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے رہتے ہیں، دعائیں قبول ہونے کے لیے ہم طرح طرح کے وظیفے اور ورد پوچھتے رہتے ہیں، دعائیں قبول ہو جائیں، مسئلے مسائل حل ہو جائیں، ہمارے سوال پورے ہو جائیں، ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں، سارا سال ہم اس کے لیے طلبگار رہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ مہینہ آ گیا کہ دینے والا خود فرما رہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، سوال کرو پورا کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ فلاں سوال کرو، بس یہی اتنا ہی مانگنا ہے، یہ اس لمٹ میں مانگنا ہے۔ وہ فرما رہے مانگو، وہ دینے والا سخی ہے، وہ بے حساب دے سکتا ہے، وہ اس کے جود و کرم کی کیا بات ہے، وہ جب دیتا ہے تو کمی نہیں رہتی کسی چیز کی۔ رب کائنات ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، تو جو مانگو، جو سوال کرو وہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں مغفرت طلب کرنی چاہیے، ہمیں جو بھی اپنی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ تو رمضان کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے بارے میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہگاروں کو بفضل ماہ رمضان، سرور کون و مکان، مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ اپنے مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ نظر فرماتا ہے کسی بندے کی طرف اسے عذاب نہیں دے گا۔ ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، 10 لاکھ۔ آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہمارا اس میں نام ہوگا یا نہیں۔ اب ہمیں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا چاہیے، اللہ جو آج والے 10 لاکھ ہیں اس میں میرا نام شامل ہو جائے، آج ہی میری مغفرت ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی ساری توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی چاہیے، باقی توجہ دائیں بائیں سے جو مصروفیات ہماری پہلے تھی بھی نا ان کو تھوڑا سا سائڈ میں کر کے، یہ مہینہ جو کہ سیزن ہے، نیکیوں والا سیزن ہے، مغفرت مانگنے کا سیزن ہے، دعائیں قبول ہونے کا سیزن ہے، جو مانگو وہ عطا ہوگا، سوال پورا ہونے کا سیزن ہے، تو ساری توجہ باقی چیزوں سے ہٹا کے اپنے رب کی طرف ڈال لینی چاہیے۔ سارا وقت ہمارا ذکر و اذکار میں گزرے، درود پاک میں گزرے، عبادات میں گزرے، ہر روز 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ ہماری دعا یا اللہ میرا نام بھی 10 لاکھ میں شامل ہو جائے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر ایک رات میں اللہ آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم گواہ رہنا، میں نے سب کو وقت دیا۔ اور کل جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے اور وہ بھی رمضان کا جمعہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اور شب جمعہ جو رات آنے والی ہے، یہ شب جمعہ، شب جمعہ اور روزے جمعہ کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہیں۔ ویسے تو روزانہ 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، لیکن آج جو رات آنے والی ہے، کل کا جو دن آنے والا ہے، اس کے ہر لمحے میں 10 لاکھ بخشے جائیں گے۔ کتنا اللہ کا کرم ہوا، جب رمضان بھی نصیب ہو گیا فوراً آگے اگلی رات کی جو رات آنے والی ہے، شب جمعہ کی رات آنے والی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں رب الانام کی کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ اے کاش اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کو بھی مغفرت یافتگان میں شامل کر دے۔ کسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ اپنے محبوب کے امتیوں کو بخشش کے بہانے
دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے میں ان کو بخش دوں. طرح طرح کے مواقع ہمیں عطا فرماتا ہے کہ یہ بخشے جائیں، یہ دوزخ میں نہ چلیں، یہ جنت میں چلے جائیں. اور سیدنا زمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اپنے گھر والوں کے خرچ بڑھا دیں، جتنا پہلے دیتے ہیں اس سے زیادہ دیں اپنے گھر والوں کو، کیونکہ رزق بڑھا دیا جائے انشاءاللہ. اور ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں آپ نے دیا، اپنے گھر والوں کے لیے چیزیں لائیں گے، اپنے گھر والوں کو سودا سر لا کے دیں گے، لیکن ثواب ایسے ملے گا جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے. پورا رمضان بلائی بلائی ہے، خیر ہی خیر ہے. دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. اس مہینے میں جو خرچ کرے گا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. اس مہینے میں ہمیں نیک کاموں میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب رمضان سے کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے ایک مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے. عرش کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے. اس ہوا کے چلنے سے ایک بڑی پیاری آواز پیدا ہوتی ہے، دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی. اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر وہ حوریں کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ سے مانگ لے، ہمارا نکاح اس سے ہو. پھر وہ حوریں داروغہ جنت سے پوچھتی ہیں، حضرت رضوان سے پوچھتی ہیں آج کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان جواباً کہتے ہیں لبیک. پھر کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے. جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں. یہ والی پہلی رات جو ابھی جاری ہے، اس رات کو وہ ہوا چلتی ہے جو عرش کے نیچے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے، جس سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہو جاتی ہیں اور جنت کے محلات پر کھڑی ہو کے پوچھتی ہیں کہ یہ آج کون سی رات ہے کہ سما ہی بدلا ہوا ہے. تو پھر حضرت رضوان جنت کے داروغہ وہ کہتے ہیں آج روزہ داروں کے لیے پہلی رات ہے، رمضان کی پہلی رات. سبحان اللہ. مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا. روزہ عرض کرے گا اے رب کریم میں نے کھانے اور خواہشات سے اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اسے رات سونے سے باز رکھا، میری شفاعت قبول فرما. دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا اندھیرا. قبر کا اندھیرا ہم اگر تصور ہی کریں نا تو دل لرز جاتا ہے کہ قبر میں جب آپ جائیں گے کوئی روشنی کوئی روشندان کچھ نہیں ہوگا اور گم اندھیرا، وہ تصور ہی لرزا دینے کے لیے کافی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس اندھیرے سے محفوظ رکھے گا. اور قیامت والے دن میں چونکہ کوئی نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اللہ پاک روزے داروں کو قبر میں بھی نور عطا فرمائے گا. انشاءاللہ قبر بھی اندھیرا اس میں ختم ہو جائے گا، روشن ہو جائے گی، نور اللہ نور ہو جائے گی. اللہ کی رحمتوں سے ہمیں امید ہے کہ اس نے جب رمضان عطا فرما دیا ہمیں پھر نمازوں کی توفیق بھی عطا فرمائی دی ہے، مسجد میں آنے کی توفیق بھی مل گئی ہے، اللہ رسول کی باتیں سننے کی بھی توفیق مل گئی ہے. رمضان کے فضائل بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے کانوں میں پڑھی گئے ہیں. تو امید ہے کہ بخشش کی صورت بھی نکل جائے گی انشاءاللہ. تراویح رات کو جو رہ گئے کئی لوگ سو گئے تھے، لیٹ چاند نظر آیا. اس میں بھی چونکہ علماء کرام کے پیچھے ہوتے ہیں عام بندوں کو وہ مسائل نہیں پتہ ہوتے جو علماء کرام کو مفتیان کرام کو پتہ ہوتے ہیں. اور رات تقریباً 10 کے بعد یہ فیصلہ ہوا. ہمارے چونکہ مفتی اسرار صاحب بھی اس کمیٹی میں کمیٹی میں موجود ہیں. مختلف قسم کے مسائل درپیش آتے ہیں
اور اس پہ پھر لمبی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ہر پہلو سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک خبر یہ آئی کہ جی فلاں بندے نے فلائٹ میں سفر کرتے ہوئے جہاز میں سے چاند کو دیکھ لیا۔ اب ایک یہ نیا مسئلہ تھا کہ کیا جہاز میں سے جو چاند کو دیکھے، جو آلریڈی پہلے آسمان پہ بندہ ہو رہا ہے، اب وہ چاند دیکھے گا، کیا اس کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں؟ اب اس کی پھر پوری تحقیق ہوئی، ڈسکشن ہوئی، جتنے علماء کرام تھے بڑے آپس میں مشورے کیے، جو بھی فائنل ہوا۔ اس کے بعد پھر اطلاع ملی کہ بہاولپور سے وہاں کچھ اسلامی بھائیوں نے چاند دیکھا ہے، تو پھر وہاں کے جو ہمارے ذمہ داران تھے ان سے رابطہ کیا گیا، یوں مختلف شہروں سے جو بھی گواہیاں ملی، جس انداز میں ملی، بڑی لمبی چوڑی ڈسکشنز ہوئی، اور پھر فائنل ہوا کہ چاند تو باتیں کر رہے ہیں، بڑا دیر سے چاند دکھائے گئے انہوں نے، عجیب و غریب قسم کے میسج بھی چلا رہے ہیں، اور علماء کرام کی شان میں کچھ لوگ گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، مذاق کے طور پہ بھی عجیب و غریب میسج کیے جا رہے ہیں۔ تو علماء کا مذاق بنانا، توہین کرنا، اگر کچھ نیت اور ہو کہ اسلام کو ڈیگریڈ کرنے کی نیت سے، کیونکہ علماء کا تعلق اسلام سے، اسلام کے عالم میں کسی اور مذہب کے کو نہیں ہے، اس نیت سے اگر توہین کی تو پھر شاید وہ کفر تک بھی لے جائے۔ تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے علماء کو، ہر مذہب والا ہندو ہے وہ اپنے بڑوں کو کتنا احترام کرے گا، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، دیگر لوگ کتنا کریں گے، تو مسلمانوں کو تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارے علماء حق ہیں، تو اپنے علماء کا مذاق کے طور پہ اس طرح کی باتیں کرنا، چاند لیٹ نظر آیا تو مذاق، کوئی اور ایسا معاملہ ہو گیا، عید کا چاند دیر سے نظر آ گیا، جلدی نظر آ گیا، تو عجیب و غریب باتیں، کبھی چاند دیکھنے سے پہلے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو سمجھانا بھی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپوں میں اس طرح کے میسیجز جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو آگے سے سمجھانا بھی چاہیے کہ آپ مسلمان ہو، اس طرح کی باتیں علماء کے بارے میں نہ کرو۔ ہم علماء کے پیچھے ہیں، علماء کے قدموں کی حق ہے، جو وہ فیصلہ فرمائے ہم نے اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ نقلی روزہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ہمارے بڑے ہمارے فرما دیا تو بات ختم ہوگی، ہم ان کے پیچھے پیچھے، ہم نے نہ خود چاند دیکھا نہ کوئی اور معاملہ کیا، ٹھیک ہے جو انہوں نے کہہ دیا، جو ڈیسائیڈ ہو گیا، بس ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ انہوں نے کہا رمضان کا روزہ ہے، ہم نے مان لیا کہ رمضان کا روزہ ہے، تو اللہ پاک میں کبھی کتاب فرمائے۔ رات کو جو تراویح کافی ہو گئے تھے، پھر بھی 2 صفحے ہو ہی گئی تھی، اچانک ہم نے اعلان کیا، تو باقی جو تراویح رہ گئی کوشش کریں خود بھی پابندی سے ادا کریں، اور جو لوگ نہیں آتے یا 2-4 دن پڑھ کے چھوڑ دیں گے ان کو بھی دعوت دیتے رہیں، تاکہ رمضان کے اندر لوگ پوری تراویح ادا کر سکیں، ساری نمازیں ادا کر سکیں۔ رمضان میں بھی جو نماز چھوڑ دے، اتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ رمضان میں جو روزے نہ رکھے، اچھی خاصی تعداد آپ کو نظر آئے گی نہ رکھنے والی، سرے عام کھا پی رہے ہوں گے، سرے عام سگریٹ پی رہے ہوں گے، ایسوں کو بھی سمجھائیں۔ رمضان کے اندر گناہ بھی کر رہے ہوں گے، رمضان کے اندر میوزک بھی سن رہے ہوں گے، سوشل میڈیا میں بری بری گندی چیزیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، ٹک ٹاک پر تو، فیس بک پہ تو، یوٹیوب پہ تو، اب بعض کا نہ چاہتے ہوئے بھی میوزک چل پڑتا ہے، جب پتہ ہے چل پڑتا ہے تو پھر ادھر جانا ہی نہیں چاہیے، جب پتہ ہے کہ ہماری مرضی نہیں چلے گی، 2-4 سیکنڈ وہ کلپ چل ہی جانا ہے، تو پھر ادھر جانا ہی نہیں چاہیے کہ جس میں گناہ کا چانس ہو۔ تو میوزک سے، گندی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم کے ہر اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ روزہ صرف اس کا نام نہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، اصل روزہ ہے کہ اپنے ہر عضو کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، سارے اعضاء کا روزہ، اصل یہ روزہ ہے۔ بھوکا پیاسا خالی رہیں گے اور باقی گناہ کرتے رہیں گے تو پھر اللہ پاک کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں، یہ خامخواہ اپنے آپ کو پھر سزا دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، برائی سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، بدنگاہی سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو بری چیزیں سننے سے بچانا ہے، اپنی آنکھوں سے حرام دیکھنے سے بچانا ہے، دوسرے کے بارے میں برے خیالات سے دل کو بچانا ہے، بدگمانی نہیں کرنی، غیبتیں نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، اپنی زبان سے کسی کو ستانا نہیں ہے، دل آزاری نہیں کرنی، برا بھلا نہیں کہنا، گالی نہیں دینی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حالانکہ یہ سارے مناظر آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، وہ نہیں سن رہے، جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں یا کر رہے ہیں وہ نہیں سن رہے، یہ آپ سن رہے ہیں۔ ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سن لے تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ یہاں تو چند دیکھ رہے ہیں لیکن ادھر سے سننے والے سینکڑوں ہیں، تو اللہ پاک کسی ایک کی بھی اصلاح فرماتے، کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہارے ذریعے ایک بندے کی اصلاح ہو جائے تو یہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ تو ہم کوشش کرتے رہے، آپ دن بھر جہاں بھی ہوتے ہیں
ارد گرد لوگوں کو سمجھاتے رہے بھائی رمضان کی قدر کرو، روزے پورے رکھو، نمازیں پوری پڑھو، تراویح پوری پڑھو. اب 20 پڑھیں گے، کچھ دیر بعد کہیں گے نہیں 12 بھی فلاں نے کہا تھا 12 بھی چل جاتی ہے، پھر 12 بھی آ جائیں گے. فلاں نے کہا تھا 8 بھی ہوتی ہے، پھر آستہ آستہ 8 میں بھی آ جائیں گے. پھر خیر نہ بھی پڑھے تو خیر سنت ہے کیا ہوگا، تو پھر وہ 8 بھی چلی جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں پوری تراویح 20 پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رات کو تراویح میں ہم نے سورہ فاتحہ سنی تھی، اس کا ہم مختصر سا تعارف سن لیتے ہیں. روزانہ کوشش کریں کہ ہم تراویح کے بعد بھی جو کچھ ہم تراویح میں سنیں اس کا ہم خلاصہ سن لیا کریں کہ اللہ پاک ہم سے کیا ارشاد فرما ہے، اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے. ہم روزانہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم مختصر سا خلاصہ سن لیا کریں.